السلام علیکم معزز ناظرین۔ اللہ پر بھروسہ کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں نے ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کے بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی ہی کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی۔ بے قراری اس حد تک بڑھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول یاد آ گیا۔ بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب ایسے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت ہو، افلاس اور گناہوں کی۔ کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اس کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کی ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت ہو کر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں نے یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کسی نے بلایا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر مجھے تھما دیا، بولا کہ لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو دینے کے لیے فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا؟ تم لوگوں نے ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ فلاں صاحب کا ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور دھیمی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ میری طرف سے ہر ماہ ایک تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑی دو لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہہ دیا تھا، پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔
اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین، اس کے بعد قصہ اب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ قصہ المختصر، وہ حاصل تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وقت نزاع کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ توحید و رسالت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔